آج ہم جانیں گے کہ جیفری ایپسٹین آخر تھا کون اور کیسے ایک عام آدمی منی اثر و رسوخ اور جرم کے اس اندھیرے سلطنت کا ماسٹر بن گیا۔ سال 2005 میں کیریبین سمندر کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا پرائیویٹ جزیرہ تھا جہاں نہ کوئی سیاح جاتا تھا نہ کوئی میڈیا کا کیمرہ پہنچ پاتا تھا۔ باہر سے یہ جگہ کسی لگژری جنت جیسی لگتی تھی، لیکن اسی جزیرے پر بند دروازوں کے پیچھے چل رہا تھا جدید تاریخ کے سب سے اندھیرے جرائم میں سے ایک۔ چھوٹے لڑکیوں کی ٹریفکنگ اور جنسی استحصال اور ان کے ذریعے دیگر لڑکیوں کو بھرتی کرنے کا نیٹ ورک۔ اس نے طاقتور اور امیر افراد کو ان لڑکیوں سے ملوا کر ایک وسیع نیٹ ورک قائم کیا، کبھی نوکری کے آفرز کے بہانے اور کبھی مدد کا جھانسا دے کر انہیں اس خفیہ جزیرے تک لے جایا جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچتے ان کی دنیا ہی بدل جاتی تھی۔ جب فلوریڈا کے پام بیچ میں کچھ ٹین ایج لڑکیوں نے پہلی بار پولیس کے سامنے شکایت درج کروائی، یہ کیس بدل گیا ایک عالمی اسکینڈل میں۔ ایسا اسکینڈل جس میں پیسہ، طاقت، سیاست اور سسٹم کی ناکامی سب ایک ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خفیہ جزیرے سے لے کر جیل کی سیل تک، اور ایک ایسے شخص تک جس کی موت نے بھی سچائی کو دبا نہیں دیا بلکہ اسے اور زیادہ پراسرار اور خطرناک بنا دیا۔ نیو یارک کا بروکلین علاقہ یہی تھا جیفری ایڈورڈ ایپسٹین کی پیدائش۔ نہ کوئی رائل فیملی، نہ کوئی بزنس ایمپائر اور نہ ہی کوئی خاص شروع۔ اس کے والد ایک عام سرکاری ملازم تھے۔ باہر سے دیکھو تو یہ بالکل ایک مڈل کلاس امریکن فیملی لگتی تھی، جہاں سے عام طور پر تو کوئی عام نوکری نکلتی ہے یا ایک پرسکون زندگی۔ ایپسٹین کی پڑھائی بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ اس نے کالج میں داخلہ لیا لیکن ڈگری کبھی مکمل نہیں کی، نہ کوئی فنانس کی فارمل تعلیم، نہ کوئی LMBA۔ پھر بھی آگے چل کر وہی آدمی دنیا کے سب سے امیر اور طاقتور لوگوں میں شامل ہوا درمیان میں بیٹھا نظر آیا۔ یہی وہ پہلی ہے جس پر بعد میں تفتیش کاروں نے بھی سوال اٹھائے۔ 1970 کے شروع میں ایپسٹین کو نیو یارک کے ایک معزز پرائیویٹ اسکول میں ریاضی اور فزکس پڑھانے کی نوکری مل گئی۔ یہ وہی اسکول تھا جہاں امیر خاندانوں کے بچے پڑھتے تھے۔ یہاں اس نے سیکھا کہ پیسہ کیسے سوچتا ہے اور طاقت کیسے برتاؤ کرتی ہے۔ لیکن ایپسن زیادہ دیر تک ٹیچر نہیں رہا۔ اچانک بغیر کسی واضح عوامی ایکسپلینیشن نے تعلیم چھوڑ کر ہائی فائنانس کی دنیا میں قدم رکھا۔ پھر اسے ایک ٹاپ انویسٹمنٹ بینک میں جاب مل گئی اور یوں اس کی زندگی کا رخ مکمل بدل گیا۔ لیکن بغیر ڈگری اتنی بڑی انٹری ممکن کیسے ہوئی؟ ایپسٹین خود کو ایک فنانشل ایڈوائزر اور منی مینیجر کے طور پر پیش کرنے لگا، لیکن اس کا کام ایڈوائزرز جیسا نہیں تھا۔ اس کے کلائنٹس پبلک نہیں تھے، ان کا کوئی خاص ڈیٹیل موجود نہیں تھا اور اس کے ٹرانزیکشنز زیادہ تر پرائیویٹ تھے۔ خفیہ مقامات جن کی جھلک باہر کی دنیا کو بہت بعد میں ملی۔ ایپسٹین صرف پیسے کا انتظام نہیں کرتا تھا، وہ کنیکشنز کا انتظام کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملواتا، سیاستدانوں کو ارب پتیوں سے، سائنسدانوں کو ڈونرز سے، کاروباری رہنماؤں کو عالمی رسائی سے۔ آہستہ آہستہ وہ خود ایک گیٹ کیپر بن گیا۔ یہی رول اسے خطرناک بناتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص معلومات، رسائی اور پرائیویسی تینوں کو کنٹرول کرنے لگے تو وہ صرف مشیر نہیں رہتا، وہ طاقت کا دلال بن جاتا ہے۔ اس کی گرفتاری کے بعد اسی سال اس نے جیل میں خودکشی کی۔ ایپسٹین کے خلاف جمع کی گئی معلومات کو ایپسٹین فائلز کہا جاتا ہے۔ اس فائلز میں طاقتور شخصیتوں کے نام شامل ہیں: برطانوی شہزادہ اینڈریو، بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی، ساتھ ہی اداکار، سوشل میڈیا شخصیات۔ ان فائلز کی اشاعت کے بعد دنیا بھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے، اور جن کے نام فائلز میں آئے ہیں ان کی ذاتی زندگی، عوامی شہرت اور سیاسی کیریئر پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ واقعات تاریخ کا حصہ بنتے ہیں اور ان کا جاننا اور سمجھنا انسان کی فہم اور عالمی نظریے کو بہتر بناتا ہے۔